ایران نے امریکی فوجی اڈوں پر حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر لی، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ اس غیر قانونی حملے کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کا بیان۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا کہ ایران نے مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ممکنہ حملوں کی تیاری مکمل کر لی۔ اخبار کے مطابق امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں عملی طور پر شامل ہوتا ہے تو ایران امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے عراق سے حملوں کا آغاز کیا جانے کا امکان ہے، جبکہ ابنائے حرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی حکمت عملی بھی اپنائی جا سکتی ہے تاکہ بحری نقل و حرکت کو متاثر کیا جا سکے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی حکام اس وقت تک ایک وسیع جنگ کے پھیلنے کے خدشے کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے وائٹ ہاؤس پر ایران کے خلاف براہ راست کارروائی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ ایرانی جوہری تنصیبات خاص طور پر فرود کے زیر زمین ری ایکٹر پر حملہ کرتا ہے تو ایران کے حامی گروہ جیسے کہ یمن کے حوثی جنگجو بحیرہ احمر میں امریکی یا اتحادی بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ امریکہ کے زیر غور ایک آپشن 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم کا استعمال ہے، جو فرود جیسے زیر زمین ری ایکٹر کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ ایران نے حالیہ دنوں میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملوں میں جو بھی ملک تعاون کرے گا وہ اس جنگ کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈے کہاں ہیں اور فوج کیا کر رہی ہے؟ مشرق وسطی میں کئی دہائیوں سے امریکی اپنے فوجی اڈے چلا رہا ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران امریکی فوجی ایران کی حمایت یافتہ فورسز کے حملوں کی زد میں آئے ہیں، جبکہ امریکی فوجیوں نے ان فورسز کے خلاف کارروائی بھی کی ہے۔ خبر رساں ادارے راؤٹرز نے مشرق وسطی میں امریکی فوجی موجودگی پر کچھ یوں نظر ڈالی ہے۔ سال 2007 میں عراق میں 1,60,000 سے زیادہ اہلکار تھے اور 2011 میں افغانستان میں 1 لاکھ سے زیادہ امریکی فوجی موجود تھے۔ اگرچہ سال 2021 میں افغانستان سے انخلا کے بعد یہ تعداد بہت کم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی تقریباً 30,000 امریکی فوجی پورے خطے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ برس اکتوبر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ نے عارضی طور پر ہزاروں اضافی فوجیوں کو جنگی جہازوں سمیت خطے میں بھیج دیا ہے۔ مشرقی وسطی میں سب سے بڑا امریکی اڈہ قطر میں واقع ہے، جسے العدید ایئر بیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ 1996 میں بنایا گیا تھا۔ البتہ قطر، بحرین، سعودی عرب، کویت جیسے ممالک میں امریکی تنصیبات پر عام طور پر حملے نہیں ہوتے۔ گزشتہ ماہ ٹاور 22 اڈے پر حملے سے پہلے امریکی تنصیبات پر ہونے والے حملوں میں تقریباً 80 فوجی زخمی ہوئے تھے۔ صرف ٹاور 22 پر حملے میں 40 کے قریب امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ خطے میں دیگر ممالک جیسے امریکہ کی عسکری موجودگی ہے، ان میں بحرین، کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہے۔ امریکہ کا ٹاور 22 فوجی اڈہ اردن میں شمال مشرقی مقام پر واقع ہے۔ اس مقام پر اردن کی سرحدیں شام اور عراق سے ملتی ہیں۔ عراق اور اردن کے ساتھ ملک کی سرحد کے قریب ایک اور چھوٹی چوکی بھی ہے جسے الطنف گیریزن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مشرق وسطی کے اہم ملک عراق میں 2500 اہلکار موجود ہیں جو عین الاسد ایئر بیس اور یونین 3 جیسی سہولیات کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان فوجیوں کے مستقبل کے بارے میں بات چیت جاری ہے۔ ٹاور 22 الطنف گیریزن کے قریب ہے، جو شام میں سرحد کے اس پار واقع ہے۔ یہاں امریکی فوجیوں کی ایک چھوٹی سی تعداد موجود ہے۔ شام میں امریکہ کے تقریباً 900 فوجی موجود ہیں جو العمر آئل فیلڈ اور الشدادی جیسے چھوٹے اڈوں میں زیادہ تر ملک کے شمال مشرق میں ہیں۔ ادھر دوحہ اور واشنگٹن حکومت نے قطر میں امریکی فوجی اڈے کی توسیع پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ امریکی فوجی اڈے قطری دارالحکومت دوحہ کے جنوب مغربی صحرا میں موجود ہیں، جو العدید ایئر بیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں سب سے بڑا بحری اڈہ بحرین میں ہے۔ ایران نے اسرائیلی حملے کے جواب میں دھمکی دی ہے کہ وہ مشرقی وسطی میں موجود تمام امریکی یونٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ ٹرمپ نے بحرین میں موجود امریکی بحری اڈے کو خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ ایران کو دباؤ میں لانے کا نفسیاتی حربہ بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا یہ اڈہ پورے مشرقی وسطی کے خطے میں امریکی فوجیوں کا سب سے بڑا اڈہ ہے۔ فوجی اڈوں اور فوجیوں کی موجودگی کے علاوہ بحیرہ احمر، خلیج عمان اور بحیرہ روم میں امریکی بحریہ موجود ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق
مطابق کچھ ہی روز میں یہاں 2 امریکی طیارے جنگی بحری جہاز موجود ہوں گے۔ USS ابراہم لنکن پہلے ہی خلیج عمان کے قریب موجود ہے، جبکہ کچھ ہی روز میں USS ٹرومین بحریہ روم کے پانیوں میں پوزیشن سنبھال لے گا۔ خطے میں امریکی بری، بحری اور فضائی تینوں افواج موجود ہیں۔